تو دوستوں اب تک ہم اپنے 60 سوال مکمل کر چکے ہیں. ٹاپک نمبر 14 یعنی تھیما نمبر 14 جو کہ ہمارا آخری ٹاپک ہے. اب ہم یہ اس سیریز کی آخری ویڈیو ہے. ہم سوال نمبر 61 سے شروع کریں گے اور 86 سوالات تک جا کر ہماری ویڈیو سیریز مکمل ہو جائے گی. اس کے بعد ہم اپلوڈ کرنا شروع کریں گے ایگزامینیشنس کے. امتحان کیسے ہوتا ہے, کہ کس طرح آپ کا فائنل ایگزام کا انٹرفیس کیسا نظر آتا ہے, کتنا آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے, آپ نے سوال کس طرح حل کرنے ہیں, کتنے سوالات ہیں, کون سا سوال کتنے نمبر کا ہے. اور ہم لوگوں نے آپ سے بھی کہا تھا کہ جب بھی آپ فائنل ایگزام سولو کرنے لگیں, میں بھی آپ 40-50 دفعہ سولو کریں, ان میں سے ایک ویڈیو ہمیں ریکارڈ کر کے ضرور بھیجیں تاکہ ہم لوگ اس کو اپنے چینل پر اپلوڈ کریں. اس کو ہم ایڈٹ کر کے اپلوڈ کریں گے. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں سوال نمبر 61 سے. What does driving with winter tires entail in the summer month؟ کہ اگر آپ گرمیوں کے اندر بھی سردیوں والا ٹائر استعمال کر رہے ہیں تو اس سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے. اٹ انکریزز, یہ بڑھا دے گا فیول کنزمپشن کو. بالکل دیکھیے, اگر آپ گرمیوں کے اندر سردیوں کے ٹائر استعمال کر رہے ہیں, وہ ذرا بھاری ہوتے ہیں, تو ان ٹائروں کو چلانے کے لیے زیادہ قوت چاہیے ہوگی, یعنی زیادہ فیول چاہیے ہوگا, تو فیول کنزمپشن بڑھ جائے گی. ٹائر ویئر, بالکل ٹائر خراب بھی ہوگا. وہ ٹائر مخصوص سردیوں کے لیے بنا ہے, اس ٹیمپریچر کے لیے بنا ہے. اگر وہ گرمی میں آپ چلائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ ٹائر گرمی کی وجہ سے اس میں گرمی برداشت کرنے کی جو کیپیبلٹی ہے, روڈ پہ رگڑ بھی لگ سکتی ہے. روڈ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے گرمیوں میں سردیوں کے مقابلے میں, ٹائر خراب ہو سکتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں اٹ انکریزز دا ڈرائیونگ اسٹیبلٹی, کہ اگر آپ گرمیوں میں سردیوں کے ٹائر استعمال کریں گے تو گاڑی جو ہے وہ اسٹیبل ہو جائے گی, روڈ پہ اچھا چلے گی. ایسا کچھ نہیں ہے, گرمیوں کے لیے گرمیوں کے ٹائر ہے, سردیوں کے لیے سردیوں کے ٹائر ہیں. تو اب ہم چلیں گے اپنے اگلے سوال پہ, جو کہ یو وانٹ ٹو واش یور وہیکل, آپ نے اپنی گاڑی دھونی ہے. ویئر شوڈ یو ڈو دس ان دا انٹرسٹ آف انوائرمنٹل پروٹیکشن, کہ آپ نے اپنی گاڑی دھونی ہے, صاف کرنی ہے, تو یہ آپ کو کہاں کرنا چاہیے. آپ ماحول دوست رویہ اپناتے ہوئے ماحول کی حفاظت کے لیے آپ کو ویسے یہ گاڑی کہاں پر اس کی صفائی کرنی چاہیے. ان دا کار واش. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس تمام جرمنی میں شہروں کے اندر ایک کار واش کی سہولت ہوتی ہے, وہاں ہم اپنی گاڑی کو صاف کر سکتے ہیں, وہاں کرنا بہتر ہے. لیکن کسی پارکنگ لاٹ میں اگر آپ گاڑی کو صاف کریں گے, آپ اس کے میٹس وغیرہ باہر نکالیں گے, دھول مٹی کو جھاڑیں گے, تو وہ ماحول کے لیے اچھی چیز نہیں ہے, اور نہ آپ کسی کھلے روڈ کے اوپر یہ کر سکتے ہیں. بہتر ہے کار واش جو جگہ بنائی گئی ہے گاڑی کو دھونے کے لیے وہیں پر کریں, نہ کہ پارکنگ لاٹ. یہ بھی اچھا نہیں ہے, وہاں مٹی وغیرہ بکھرے گی یا آپ پانی ماریں گے گاڑی کے اوپر, وہاں اجازت بھی نہیں ہے اس چیز کی, اور پبلک اسٹریٹ پہ بھی روڈ پہ بھی آپ یہ نہیں کر سکتے. اگلے سوال کی جانب چلیں گے, جو کہ ہے وٹ انکریزز دا فیول کنزمپشن آف یور وہیکل سگنیفیکینٹلی, کس چیز سے آپ کی جو گاڑی ہے اس کا ایندھن, اس کا فیول زیادہ استعمال ہوگا. کون سی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اس کا فیول زیادہ استعمال ہوگا. دا یوزیج, کس چیز کا استعمال. نیویگیشن ڈیوائس, آپ کو پتہ ہے نیویگیشن ڈیوائس آپ اگر آپ کی گاڑی میں بلٹ ان بھی ہے, پہلے سے لگی ہوئی بھی ہے, تو اس کا جو آپریٹنگ وولٹیج ہے, جو جتنی وہ پاور لیتی ہے وہ بہت کم ہے, تو فیول کنزمپشن اس سے نہیں بڑھے گی, آپ کا ایندھن زیادہ استعمال ہوگا. دا یوزیج آف سیٹ ہیٹنگ, اگر آپ کچھ گاڑیوں میں سیٹ پہ ہیٹنگ کی سہولت ہے کہ وہ سیٹ گرم رہ سکتی ہے, تو جتنا آپ فنکشن گاڑی کا زیادہ ہائی استعمال کریں گے, آپ ہیٹنگ زیادہ استعمال کریں گے, تو گاڑی زیادہ طاقت سے چلنے کے لیے زیادہ فیول کو استعمال کرے گی. تو سیٹ کی ہیٹنگ سے فیول کنزمپشن بڑھ سکتی ہے. ایئر کنڈیشن, آپ دیکھیں آپ گاڑی میں جو فنکشن بھی آن کریں گے, اس سب کو طاقت, وولٹیج یا جو بھی اس کو پاور ملنی ہے وہ ساری فیول سے, جو اپنی گاڑی میں پیٹرول پہ چلتی ہے یا ڈیزل پہ, وہ سب اس کو وہاں سے ملے گا. تو اگر آپ ایئر کنڈیشن اور ہیٹنگ کو آن کریں گے تو زیادہ گاڑی کا فیول کنزمپٹ ہوگا, زیادہ اس کا ایندھن استعمال ہوگا. لیکن نیویگیشن ڈیوائس تو ایک معصوم سی ڈیوائس ہے, کم وولٹیج پہ چلتی ہے, ویسے بھی چل جاتی ہے, تو اتنا اس کا مسئلہ نہیں ہے. اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں, جو کہ وٹ افیکٹس ڈز ڈرائیونگ ایٹ ہائی اسپیڈ ہیو آن وہیکلز ود انٹرنل کمبسشن انجن. جو نارملی ہمارے پاس گاڑیاں آج کل ہیں جو کہ الیکٹریکل کارز سے ہٹ کر ہیں, ان میں جو انجن ہوتا ہے وہ اس کا نام انٹرنل کمبسشن انجن ہے, آئی سی ای کہلاتا ہے. جو لوگ میکینیکل انجینئرنگ کی فیلڈ سے ہیں, جو پڑھتے ہیں, وہ جانتے ہیں انٹرنل کمبسشن انجن کو, اس چیز کو وہ سمجھتے ہیں. تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ایفیکٹ ہوگا اگر آپ گاڑی کو بہت زیادہ اسپیڈ پہ چلاتے ہیں اس گاڑی سے جو کہ انٹرنل کمبسشن انجن یعنی آپ کی گاڑی ہے, الیکٹریکل کار نہیں ہے, اس سے ہٹ کے نارمل گاڑی ہے. تو اگر آپ اس کو ہائی اسپیڈ کے اوپر چلائیں گے
تو کیا اس سے ہوگا؟ نوائس لیول ڈیکریزز، کا شور کم ہوگا. ہمیں پتہ ہے کہ انجن کا شور ہائی اسپیڈ پہ زیادہ ہوتا ہے، کم تو نہیں ہو سکتا. دا پولوٹڈ ایمیشن انکریز، کہ جو زہریلی گیسیں ہیں جو کہ آپ کی گاڑی سے نکلنی ہیں وہ بڑھ جائیں گی. یہ جواب درست ہے. فیول کنزمپشن، اور اگر آپ زیادہ اسپیڈ پہ گاڑی چلائیں گے تو زیادہ آپ کا ایندھن استعمال ہوگا. فیول کنزمپشن انکریزز، یہ جواب بھی اس کا درست ہے. اگلے سوال پہ چلیں گے جو کہ ہے وٹ ڈو یو نیڈ ٹو نو اباؤٹ کیٹالسٹ کے بارے میں آپ کو کیا جاننے کی ضرورت ہے. دیکھیں کیٹالسٹ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی گاڑی میں کچھ جگہوں پر کچھ کیٹالیٹک کنورٹر لگے ہوتے ہیں. اس طرح آپ سمجھیں کہ آپ کی گاڑی سے زہریلی گیسیں نکل رہی ہیں، وہ زہریلی گیسوں کو آپ نے ایک کیمیکل ریئیکشن کے ذریعے ان کو کسی اس کی ڈفرینٹ اس میں کیمیکل کے پروسیس ہیں جو لوگ جانتے ہیں، ریڈکشن کو، آکسیڈیشن کو. ایسا ریئیکشن ہوتا ہے کہ وہ گیس کم سے کم زہریلی ہو کے باہر نکلے. اگر آپ کے ایندھن آپ کی گاڑی میں جل رہا ہے، اس سے گیس باہر نکلنی ہے، تو جو گیس باہر نکلنی ہے وہ زہریلی ہوگی. تو ہم اس زہریلی گیس کا مقابلہ کروا دیں گے، اس کا ریئیکشن کروا دیں گے ایک کیٹالسٹ کے ساتھ، جو کہ نارملی ہماری گاڑی میں جو سائلنسر وغیرہ ہوتا ہے یا جو آپ ایئر فلٹر ہوتا ہے وہاں پر یہ کیٹالسٹ مٹیریل موجود ہوتا ہے. یہ ریئیکشن کرتا ہے زہریلی گیسوں سے جو کہ آپ کی گاڑی میں فیول جلنے کی وجہ سے نکلی ہیں، ان کے ساتھ یہ ریئیکشن کرتا ہے، اور ریئیکشن کرنے کے بعد یہ ان میں جو زہریلا پن ہے اس کو کم کر دیتا ہے. یہ کام ہوتا ہے کیٹالسٹ کا. تو کہہ رہے ہیں آپ کو کیا جاننا ضروری ہے کیٹالسٹ کے بارے میں. انبرنڈ فیول ان دا کیٹالیٹک اچھا یہ آپ کا کیٹالسٹ کہاں پر ہوتا ہے؟ یہ کیٹالیٹک کنورٹر، ایک کیٹالیٹک کنورٹر ہے جو کہ زہریلی گیسوں کو کم زہریلی گیسوں میں کنورٹ کرتا ہے. تو یہ وہاں پر کیٹالسٹ نارملی ہوتا ہے. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اگر فیول جو نہیں جلا کیٹالیٹک کنورٹر میں، وہ کین ناٹ کاز ڈیمیج وین دا انجن اسٹارٹ. یہ جواب درست نہیں ہے. دیکھیں اگر فیول کا وہ حصہ جو کہ نہیں جلا، وہ صحیح سے پراپر استعمال نہیں ہوا کیٹالیٹک کنورٹر کے اندر جو موجود تھا، وہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا جب انجن شروع ہوگا. وہ فیول کا حصہ جو کہ نہیں جلا، وہ کیا ہوگا، وہ اصلی حالت میں موجود ہے، اصلی حالت میں اس سے گیس نہیں نکلی. لیکن جب ہم نے کیسا بنایا ہوا کیٹالیٹک کنورٹر کا جو طریقہ ہے کہ کیٹالیٹک کنورٹر میں جو گیس جل چکی ہے وہ آتی ہے، اس کے بعد وہاں پر ایک اور چیز کیٹالسٹ موجود ہوتی ہے، دونوں آپس میں ریئیکشن کرتے ہیں. زہریلی گیس جو کہ زہریلی گیس ہے، جو بھی آپ سمجھیں جو کہ ماحول دوست گیس نہیں ہے، اس طرح لینے جو کہ جو آپ کا فیول جلتا ہے، جو اس سے گیس نکلی اس کا ہم نے ریئیکشن کروا دیا کیٹالسٹ کے ساتھ، جو کہ کہاں موجود تھا، کیٹالیٹک کنورٹر کے اندر. کیٹالیٹک کنورٹر بنیادی طور پہ ایک فزیکل چیز ہے، ایک چھوٹے سے سائز کا، آپ اگر گوگل کریں آپ کو مل جائے گا، ایک کنورٹر ہے. تو ان دونوں کا جو گیس آپ کی فیول جلنے کی صورت میں آپ کے انجن سے نکلی ہے، اور جو کیٹالسٹ آپ کے کیٹالیٹک کنورٹر میں موجود ہے، ان دونوں کا ریئیکشن ہوگا، اور اس کیمیکل ریئیکشن کے نتیجے میں زہریلی گیس یا جو ماحول دوست گیس نہیں ہے وہ کم سے کم باہر نکلے گی. تو اگر اس کیٹالیٹک کنورٹر میں کچھ حصہ فیول کا ایسا آ گیا جو کہ ان برنڈ تھا، جو استعمال ہی نہیں ہوا، جلا ہی نہیں، تو اس کا ریئیکشن کسی اور طریقے سے ہو سکتا ہے. ہم نے بیسیکلی ریئیکشن بنایا ہوا ہے جلنے والے فیول کا، جو فیول جلا اس سے جو گیس نکلی، اور کیٹالسٹ کنورٹر کا. اگر اس کے ساتھ کوئی بغیر جلا ہوا فیول جو استعمال نہیں ہوا وہ بھی تیسری چیز کے طور کے اوپر آ گیا، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیمیج نہیں کرے گا انجن کو، وہ بالکل ڈیمیج کر سکتا ہے. کین نوٹ، وہ ایک تیسری چیز ہے، ایک تھرڈ ایجنٹ ہے جو کہ انجن کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کین نوٹ کاز ڈیمیج، نہیں پہنچائے گا، وہ پہنچائے گا. جو برن فیول ہے اس کا ریئیکشن کیٹالسٹ سے کروا دے، جو ایندھن جل گیا اس میں مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو ان برنڈ ہے، جو استعمال نہیں ہوا، جو نہیں جلا، اس کا ہمیں بیہیویئر نہیں پتا کہ وہ کس طرح بیہیو کرے گا اس کیمیکل ریئیکشن کے اندر. تو یہ جواب اس کا درست نہیں ہے کہ وہ انجن کو نقصان نہیں پہنچائے گا. تیار رہیں کہ وہ انجن کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اگلا آپشن ہے انجن اسٹارٹس آفٹر مینی انسکسیزفل اٹیمپٹ ٹو اسٹارٹ، کہ اگر آپ نے انجن چلایا نہیں چلا، انجن پھر چلایا نہیں چلا، انجن پھر چلایا نہیں چلا، تو کافی اس کے بعد پھر بالآخر کافی جو آپ کی جو آپ کامیاب جو غیر کامیاب آپ کی کوشش تھی، آپ نے کافی دفعہ کوشش کی نہیں چلا، بالآخر چل گیا کچھ کوششوں کے بعد. تو کہہ رہے ہیں اس کے بعد دا کیٹالیٹک کنورٹر کین بی ڈیمیج. بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو کیٹالیٹک کنورٹر ہے، جو کہ ایک فزیکل ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہے، وہ بار بار اگر آپ انجن کو چلا رہے ہیں وہ جڑی ہوئی ہے انجن کے ساتھ. انجن میں جو فیول جلتا ہے وہ اس کیٹالیٹک کنورٹر میں جاتا ہے، اور وہاں پر یہ کیٹالسٹ موجود ہے پہلے سے ہی. دونوں ریئیکشن کرتے ہیں، وہ فیول جلا ہوا فیول سے جو ایندھن نکلا اور یہ کیٹالسٹ اور زہریلی گیسوں کو دبا دیتے ہیں. تو اگر آپ نے انجن کو کافی دفعہ اسٹارٹ کیا اور اس کے بعد آپ کا انجن 4-5 کوششوں کے بعد اسٹارٹ ہوا، تو کیٹالیٹک کنورٹر جو ہے آپ کا وہ مسلسل وہ بھی انجن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کو بھی جھٹکا لگ رہا ہے، تو وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے. ایون اف دا وہیکل اسٹارٹ، کہ اگر آپ کی گاڑی خراب ہے، اس کو کوئی گاڑی ٹو کر رہی ہے، کھینچ رہی ہے رسی کے ساتھ، تو کیٹالیٹک کنورٹر بھی ایک فزیکل چیز ہے، وہ بھی اب انجن نہیں چل رہا، تو انجن کو
جب آپ رسی سے کسی گاڑی کو کھینچ رہے ہیں، ٹو کر رہے ہیں، تو انجن پہ دباؤ تو پڑ رہا ہے، اور انجن کے ساتھ ہمارا کیا جڑا ہوا ہے؟ کیٹالٹک کنورٹر، جو کہ ایک فزیکل چیز ہے. تو اس کو بھی پھر بھی نقصان پہنچے گا، کہ انجن کو دھکا لگ رہا ہے تو اس کو بھی جھٹکا لگ سکتا ہے. تو یہ دو جواب اس کے درست ہے. اب چلیں گے ہم اپنے اگلے سوال پہ، جو کہ ہے ہاؤ کین یو سیو فیول وین ڈرائیونگ اے موٹر وہیکل ود این آٹومیٹک ٹرانسمیشن. آٹومیٹک گاڑی آپ کے پاس، آپ اس میں اگر اس کو چلا رہے ہیں تو آپ فیول کو کیسے بچا سکتے ہیں. تو وین ڈرائیونگ ان سٹی ٹریفک آلویز سیٹ دا سلیکٹڈ لیول ٹو دا لوئسٹ گیئر. یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ سٹی میں گاڑی چلا رہے ہیں تو ہمیشہ لو گیئر پہ گاڑی چلائیں. دیکھیے سٹی میں اگر آپ کی اسپیڈ 40 کلومیٹر پر آور ہے تو لوئسٹ گیئر یعنی کہ کہہ رہے ہیں پہلے گیئر پہ گاڑی چلائیں. یہ جواب درست نہیں ہے. سٹی میں اگر آپ کی اسپیڈ 30-40 کلومیٹر پر آور ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ تیسرا گیئر لگا لیں. تو یہ آٹومیٹک ٹرانسمیشن میں نہیں ہے کہ آپ شہر کے اندر ہیں تو سب سے کم، یہ کہیں نہیں لکھا کہ پہلے گیئر پہ گاڑی چلائیں. یہ نارمل مینول گاڑی کے اندر بھی رول نہیں ہے. اف پاسبل اوائڈ دا کک ڈاؤن. کک ڈاؤن سے مراد یہ ہوتا ہے، کک ڈاؤن کا مطلب یہ ہوتا ہے آٹومیٹک گاڑی کی ٹرم میں، کہ پچھلے والے گیئر پہ، لوئسٹ گیئر، سب سے نیچے والے گیئر پہ واپس آنا. تو ہم نے پہلے بھی سوالوں میں دیکھا تھا کہ جتنا دیر سے ممکن ہو آپ پچھلے گیئر پہ واپس آئیں. یہاں پر بھی یہ کہہ رہے ہیں اف پاسبل، اگر ممکن ہے، اوائڈ، بچیں پچھلے گیئر پہ واپس آنے سے. لوئسٹ گیئر پہ، پہلے گیئر پہ واپس آنے سے جتنا ممکن ہو بچیں. اگر آپ کی اسپیڈ زیادہ ہے تو اگلے گیئر کی طرف جائیں تاکہ آپ کا ایندھن کم استعمال ہو، آپ کا انجن زیادہ تیز نہ چلنا پڑے انجن کو. تو اس طرح ماحول دوسرا ڈرائیونگ کر پائیں گے. تو آٹومیٹک ٹرانسمیشن میں جتنا ممکن ہو کک ڈاؤن یعنی پچھلے گیئر پہ دیر سے واپس آئیں. ڈرائیو ایز اوفن ایز پاسبل ان پی. دیکھیے پی جو ہے وہ پارکنگ کا سمبل ہے. آٹومیٹک گاڑی کے اندر ہمارے پاس ڈرائیو ڈی ہوتا ہے. اگر آپ نے گاڑی چلانی ہے تو ڈرائیو لیول کے اوپر، پی لیول بہرحال اس کے اندر موجود نہیں ہوتا. تو جتنا ممکن، یہ کہہ رہے ہیں جتنا ممکن ہو سکو پی تو پارکنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں. گاڑی چلاتے ہوئے ہمیں پی نہیں ڈی بھی ہونا ہے. تو اس کا بہرحال یہ ایک جواب درست ہے. اور دیکھیے یہ جواب ہمارا ٹھیک ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سوال پہ. ہاؤ کین یو ریڈیوس دا انوائرمنٹل امپیکٹ. کہ آپ انوائرمنٹل امپیکٹ کو کیسے، اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ ماحول دوست گاڑی چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے ماحول دوست گاڑی چلانے کے لیے. اوائڈنگ ٹریفک پیکس. جس ٹائم ٹریفک کا پیک ہوتا ہے، جیسے صبح کے وقت لوگ آفس جا رہے ہوتے ہیں یا شام میں واپسی کر رہے ہوتے ہیں، اس ٹائم گاڑی چلانے سے جتنا ممکن ہو سکے پرہیز کریں بالکل. ورنہ اس موقع بھی آپ کو پتہ ہے کہ ٹریفک زیادہ ہوگی، آپ کی گاڑی کو زیادہ رکنا بھی پڑے گا، وہ چلے گی پھر رکے گی، ٹریفک جیم بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ماحول دوسرے رویہ نہیں، کوشش کریں کہ اس ٹائم آپ اوائڈ کریں جو ٹریفک کے جو پیک آورس ہیں، یعنی صبح کا وقت اور شام کا وقت. بائی فارمنگ کار پولس. آپ کوشش کریں کہ کار پول بنا لیں. یعنی اگر ایک دوست نے ایک جگہ پر جانا ہے اور دو دوستوں نے اور بھی جانا ہے تو الگ الگ گاڑیاں نہ لیں بلکہ 3 لوگ ساتھ چلے جائیں اس میں. اس طرح بھی اگر 3 کے بجائے ایک گاڑی استعمال ہوگی تو ماحول دوست رویہ ہے. بائی اوائڈنگ روڈز وچ فریکوینٹ ٹریفک جیم. آپ کو پتہ ہے کہ جن روڈز کے اوپر ٹریفک جیم بہت زیادہ رہتا ہے، اکثر روڈ ہیں جن پہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹریفک جیم رہنا ہی ہے، باؤ آسٹریلیا کی وجہ سے روڈ بن رہا ہے یا کسی بھی وجہ سے، تو آپ کوشش کریں کہ ہم ان روڈز کے اوپر نہ جائیں. تو یہ بھی ایک ماحول دوست رویہ ہو سکتا ہے. اب ہم چلیں گے اپنے اگلے سوال پہ. ہاؤ ڈز یور کارز فیول کنزمپشن انکریز. کہ آپ کی جو گاڑی ہے اس کی فیول کنزمپشن یعنی اس کا جو ایندھن استعمال ہو رہا ہے وہ کب بڑھتا ہے زیادہ، وہ کب پیٹرول پیتی ہے زیادہ، وہ کب ایندھن کو استعمال کرتی ہے. ود روف ریکس اور اسکائی ریکس. اگر آپ کی گاڑی کی چھت پہ آپ نے کچھ سامان رکھا ہوا ہے، کچھ ریکس رکھے ہوئے ہیں، وہ آپ نے ایکسٹرا رکھے ہوئے ہیں، تو اگر وہ زیادہ ہے تو اوبویسلی آپ کو پتہ ہے جتنا آپ لوڈ بڑھائیں گے فیول کا کنزمپشن بڑھے گی. ڈیو ٹو ہائی ٹائر پریشر. کہہ رہے ہیں اگر ٹائر پریشر کو آپ زیادہ کرتے ہیں، دیکھیں ٹائر پریشر کو اگر آپ کم کریں گے تو فیول کنزمپشن یعنی ایندھن زیادہ استعمال ہوگا، کیونکہ زیادہ گاڑی کو زور لگانا پڑے گا پاور مینٹین رکھنے کے لیے کہ پہیوں کی اسپیڈ چلتی رہے، وہ زیادہ ایندھن استعمال ہوگا، زیادہ پاور اس جانب جائے گی. لیکن اگر ٹائر پریشر زیادہ ہے تو فیول کنزمپشن اس میں انکریز نہیں ہوگا، اتنا ہی رہے گا جتنا نارمل ہے. ہاں اگر ٹائر پریشر کم ہو گیا لو تب فیول کنزمپشن بڑھ سکتا ہے، اس لیے یہاں پر یہ آپشن نہیں ہے. بائی کیرنگ ان نیسیسری آئٹمس. کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بالکل جو چیزیں کو آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ اس کو اپنی گاڑی میں لے کے جا رہے ہیں تو گاڑی پہ لوڈ بڑھ رہا ہے، وزن بڑھ رہا ہے، اس وجہ سے بھی فیول کنزمپشن بڑھ سکتی ہے. یہ 2 وجوہات ہیں کہ آپ کی چھت پہ سامان زیادہ ہے یا آپ کوئی فضول چیز اپنے ساتھ جس کی ضرورت نہیں ہے وہ لے کے جا رہے ہیں، اس سے بھی فیول کنزمپشن آپ کی بڑھ سکتی ہے. اگلا سوال ہے ہاؤ کین یو سیو فیول. آپ فیول کو، ایندھن کو کس طرح بچا سکتے ہیں. مینٹین ایٹ لیسٹ ٹائر پریشر اکارڈنگ ٹو آپریٹنگ انسٹرکشن. بالکل کہ ٹائر میں اتنا پریشر ضرور ڈالیں، اتنی ہوا ضرور بھریں جتنی آپ کو آپریٹنگ انسٹرکشن یعنی گاڑی بنانے والی کمپنی ہے جو
ٹائر بنانے والی کمپنی ہے، معذرت، جس نے پہیا بنایا ہے، اس نے آپ کو ایک آپریٹنگ انسٹرکشن دی ہوگی، اس نے آپ کو بتایا ہوگا کہ اتنا پریشر ہونا چاہیے، اگر آپ اتنا رکھیں گے تو فیول آپ کا بالکل سیو ہو سکتا ہے، اگر آپ اس سے کم پہ جائیں گے تو میں نے بتایا فیول کنزپشن آپ کی بڑھ جائے گی. ڈو ناٹ ڈرائیو ان ٹاپ گیئر. دیکھیں ٹاپ گیئر میں چلانے سے فیول آپ بچائیں گے نہیں، دیکھیں ہم بلکہ کہا جاتا ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے ٹاپ گیئر پہ، ہائی گیئر پہ چلے جاؤ. اگر آپ لو گیئر کے اوپر آپ کی اسپیڈ 50 کلومیٹر پر آور ہے اور آپ دوسرے گیئر پہ گاڑی چلا رہے ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، وہ زیادہ انجن کو کام کرنا پڑے گا، زیادہ فیول لگے گا اور زیادہ آپ فیول سیو نہیں کر پائیں گے. اگر آپ 50 کی اسپیڈ کے اوپر آپ چوتھے گیئر پہ چلے جاتے ہیں یا تیسرے گیئر پہ چلے جاتے ہیں، اگلے گیئر پہ چلے جائیں تو اس سے آپ کا ایندھن بچے گا. تو ٹاپ گیئر پہ چلانے سے، یعنی ہائی گیئر چوتھا پانچواں گیئر پہ چلانے سے فیول بچے گا نہیں، آپ یہ نہیں فیول بچے گا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈو نوٹ کے فیول آپ کا اس طرح بچ سکتا ہے کہ آپ جو ہے ٹاپ گیئر پہ گاڑی نہ چلائیں. ڈو نوٹ ڈرائیو ان ٹاپ گیئر. جبکہ پتہ ہے کہ اگر ہم ٹاپ گیئر پہ گاڑی چلائیں گے تو فیول بچتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ ٹاپ گیئر پہ گاڑی نہ چلائیں تو فیول بچے گا. یہ جواب اس کا نہیں ہو سکتا کہ ڈو نوٹ ڈرائیو ان ٹاپ گیئر، کہ ٹاپ گیئر پہ گاڑی نہ چلائیں تو فیول بچے گا. ذہن میں رکھیں ٹاپ گیئر پہ گاڑی چلائیں گے آپ تو فیول کو آپ بچا سکتے ہیں. اسپیڈ بڑھ گئی، اگلے گیئر پہ چلے جائیں، فیول کو بچا لیں. ریموو دا روف ریک اور اسکائی ریک. ہاں اس طرح فیول کو بچا سکتے ہیں اگر آپ نے اپنے اس کے گاڑی کی چھت پہ کچھ ریک وغیرہ رکھیں جو کہ آپ کے استعمال کے نہیں ہیں، ان کو فوراً وہاں سے ہٹا دیں. اگلے سوال پہ چلیں گے جو کہ ہے ورڈ شوڈ بی اومیٹڈ فار ریزنز آف انوائرمنٹل پروٹیکشن. کہ کن چیزوں کو آپ نے خارج کر دینا ہے یا ان کا استعمال نہیں کرنا. کہ آپ ماحول دوست اگر ڈرائیونگ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ماحول کو بچانا چاہ رہے ہیں تو کن چیزوں سے آپ نے بچنا ہے، کون سی اس کی وجوہات ہیں جن سے آپ نے بچنا ہے. ان نیسیسری ڈرائیونگ اراؤنڈ، کہ آپ فضول میں گاڑی کو ادھر ادھر چلا رہے ہیں. بالکل آپ اگر ضرورت نہیں ہے تو گاڑی نہ چلائیں، کہ اگر آپ یہ گاڑی فضول میں چلا رہے ہیں تو یہ خطرناک ہے، اس لیے بہتر یہ کہ ماحول کے لیے صحیح نہیں ہے، بہتر ہے بچیں. لیٹ دا انجن وارم اپ وائل اسٹیشنری. اگر آپ کا گاڑی رکی ہوئی ہے، اسٹیشنری ہے، اور آپ نا انجن آپ نے آن کیا ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں انجن گرم ہو جائے، تو اس وجہ سے بھی آپ کو اس سے بچنا چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ انوائرمنٹل پروٹیکشن کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. ماحول کی جو حفاظت ہے وہ ضروری ہے، تو اس چیز سے بھی آپ نے بچنا ہے. لاؤڈ میوزک ود دا ونڈوز اوپن، کے آپ کو اس چیز سے ہی بچنا ہے. اومیٹڈ، دیکھیں ان چیزوں کو آپ نے خارج کر دینا ہے، کرنا ہی نہیں ہے کہ آپ تیز میوزک چلا رہے ہیں اور ونڈو بھی اوپن کی ہوئی ہے. اس سے بھی آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس ہوتی، جس کے میں نے کہا تھا کہ آواز کی جو آلودگی پیدا ہوتی ہے لاؤڈ میوزک سے، اگر آپ نے کھڑکیاں کھولی ہوئی ہیں تو وہ میوزک ایک آلودگی پیدا کرتا ہے، وہ بھی ماحول کے لیے اچھی نہیں ہے. اور دیکھیے یہ جواب ہمارا درست ہے. تو اب چلیں گے ہم اپنے اگلے سوال کی جانب جو کہ ہے وچ بیہیویئر از انوائرمنٹلی کانشیس، کہ کون سا رویہ ہے جو کہ ماحول دوست ہے. چینج دا پبلک ٹرانسپورٹ ٹو ایٹ کلیکٹیو کار پارکس. آپ کو پتہ ہوگا جرمنی میں یا انفیکٹ پوری دنیا میں ہی یہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے پارک پلس رائڈ، کہ آپ اپنی گاڑی اکثر بان آف کے ساتھ یا ان جگہوں پر جہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ قریب ہے وہاں اپنی گاڑی پارک کریں اور وہاں سے پبلک ٹرانسپورٹ لے کے اپنا سفر جاری رکھیں تاکہ آپ کی گاڑی کم سے کم استعمال ہو، کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنا بہتر رہتا ہے. تو یہ ایک اچھا رویہ ہے کہ آپ P+R والی جگہ پہ اپنی گاڑی پارک کریں، اس کو استعمال کریں. سوئچ آف دا انجن ٹریفک جیم. اگر ٹریفک جیم ہے تو آپ انجن کو آف کر دیں. آپ کو پتہ ہے آپ نے کچھ دیر سفر نہیں کرنا کیونکہ ٹریفک جیم میں پھنسے ہوئے ہیں، تو اس موقع پہ انجن کو آف کر دیں. یہ بھی ایک ماحول دوست رویہ ہے. کار پولز بنا لیں کہ اگر 4-5 دوستوں نے ایک جگہ جانا ہے، 3 دوستوں نے ایک جگہ جانا ہے، تو کوشش یہی کریں کہ آپ اپنی گاڑی استعمال نہ کریں بلکہ کار پول بنا لیں، 3-4 لوگ ایک ساتھ ہی سفر کر لیں. یہ بھی بہتر ہے، یہ بھی ایک ماحول دوست رویہ ہے. اگلے سوال پہ چلیں گے ہاؤ کین نوائز بی ریڈیوس. شور سے کس طرح بچا جا سکتا ہے. بائی ڈرائیونگ ایٹ ہائی اسپیڈ. آپ کو پتہ ہے ہائی اسپیڈ پہ اگر آپ گاڑی چلائیں گے تو شور ہوگا، یہ اس سے شور سے بچا نہیں جا سکتا. بائی ڈرائیونگ ان 4th اور 5th گیئر ان بلٹ اپ ایریاز. دیکھیں اگر آپ شہر کے اندر گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے میکسیمم اسپیڈ جو الاؤ ہے وہ ہے 50 کلومیٹر پر آور تک. تو اگر ہم 50 کلومیٹر پر آور کے اوپر دوسرے گیئر پہ ہیں تو کیا ہوگا، انجن زیادہ تیز کام کرنا پڑے گا، اس کو اپنے دوسری گیئر کی فل کیپیسٹی پہ جانا پڑے گا، تو انجن زیادہ شور کرے گا، زیادہ شور پیدا ہوگا. تو جیسے ہی اگر ہم چوتھے یا 5ویں گیئر کے اوپر لے جائیں گے 50 کی اسپیڈ پہ، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ انجن کو زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا، ہر گیئر اپنی فل کیپیسٹی پہ استعمال نہیں ہوگا، تو شور کم ہو جائے گا. بالکل اگر آپ شہر کے اندر ہیں اور آپ کی اسپیڈ 30 سے 40 ہے تو چوتھے گیئر پہ شفٹ ہو جائیں، اس سے شور کم ہوگا کیونکہ انجن کو زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا. کم گیئر کے اوپر اگر اپنی اسپیڈ کو آپ بڑھا لیں گے بہت زیادہ، تو ہمیشہ کیا ہوگا، اس گیئر کی میکسیمم کیپیسٹی تک وہ جائے گا، اس کی غراریاں زیادہ تیز چلیں گی، تو انجن کو زیادہ تیز کام کرنا پڑے گا.
جیسے اسپیڈ بڑھے اگلے گیئر پہ چلے جائیں. تو اگر آپ چوتھے یا پانچویں گیئر پہ جاتے ہیں بلڈ اپ ایریاز میں تو اس سے شور سے آپ بچ سکتے ہیں. بائی ڈرائیونگ ایٹ ہائی, آپ کو پتہ ہے انجن اگر کی اسپیڈ اگر ہائی ہوگی تو اس سے تو شور پیدا ہوگا. اس کا دوسرا جواب یہ والا آنسر ہی ٹھیک ہے. اب چلیں گے ہم اپنے اگلے سوال پہ. وٹ ڈز دا پاور ساؤنڈ ان دا کار ڈو. آپ کو پتہ ہے اکثر پاور ساؤنڈ سے مراد یہ ہے کہ اگر اپنی گاڑی کو چلاتے ہیں تو اس سے ایک آواز آتی ہے جس کو زوم کر کے, یا وہ پاور ساؤنڈ کہلاتی ہے. اسپورٹس کار سے بھی اکثر ویسی آواز آتی ہے. تو کہہ رہے ہیں پاور ساؤنڈ سے کیا ہوتا ہے. اون ڈرائیونگ ایررز کاز بائی ڈسٹریکشن. یہ ہو سکتا ہے کہ جو شور کی وجہ سے جو شور ہو رہا ہے تو اس سے آپ کی توجہ روڈ سے ہٹ جائے تو آپ غلطیاں کر دیں. بالکل اس کی آواز پاور ساؤنڈ کافی ہیوی ساؤنڈ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اکثر ممکن ہے کہ پاور ساؤنڈ دیکھ لیں کہ اکثر آپ گاڑی شروع کرتے ہیں یا گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو ایک زوم کر کے جو میں اس طرح آواز نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں اس ٹائپ کی آواز آتی ہے. تو وہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ کچھ آپ غلطیاں کر سکتے ہیں, آپ کا فوکس روڈ سے ہٹ سکتا ہے اس شور کی وجہ سے. یا پاور ساؤنڈ کی وجہ سے سگنل فرام ادر ٹریفک اسپیشلی مارٹنز ہارن آر ناٹ ہیئرڈ. مارٹنز ہارن سے مراد یہ ہے کہ کچھ پولیس کی گاڑیاں ہیں یا ایمبولینس ہیں جس پہ سائرن بجتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی پاور ساؤنڈ جو گاڑی سے جو ساؤنڈ نکل رہا ہے وہ اتنا زیادہ ہو کہ آپ ان آوازوں کا نہ سن سکیں. یہ بھی جواب ٹھیک ہے. ایون ود دا ونڈوز کلوز ادرز آر انوائڈ بائی نوائز. بالکل اگر آپ نے گاڑی کی شیشے بند کیے ہوئے ہیں, آپ کو پاور ساؤنڈ شاید اتنی زیادہ نہ سنائی دے لیکن وہ آپ کی گاڑی سے پاور ساؤنڈ آ رہی ہے تو دوسروں کو تنگ کر سکتی ہے. یہ تینوں چیزیں ممکن ہیں. اگلے سوال پہ چلیں گے جو کہ ہے بائی وٹ پرسنٹیج ڈز دا فیول کنزمپشن 1 لیٹر پر 100 کلومیٹر آف اے مڈ رینج کار انکریز ایٹ اسپیڈ آف 160 کلومیٹر پر آور کمپیئر ٹو ڈرائیونگ ایٹ اے ریکمینڈیڈ اسپیڈ. ایک گاڑی ہے وہ کہہ رہے ہیں 130 کلومیٹر پر آور پہ چلائیں تو اس کی ایک فیول کنزمپشن ہوگی. لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں اگر ہم اس اسپیڈ کو بڑھا کے 160 کلومیٹر پر آور کر لیں تو کتنے پرسنٹ فیول کنزمپشن بڑھ جائے گی, وہ زیادہ ایندھن استعمال کرے گی, زیادہ پیٹرول کھائے گی. اس کی اپنی ایک کیلکولیشن ہے لیکن آپ اس کو اس طرح بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں کیلکولیشن سے زیادہ کہ اگر آپ نے اسپیڈ کو اتنا زیادہ بڑھا لی ہے, آپ نے کیا کیا 130 سے 160 کر دی ہے, یعنی کیا ہوا 30 کلومیٹر 30 کا فرق آ گیا. دیکھیں 130 سے 160, پہلے 130 تھی اب ہو گیا 160. 3 کہاں پہ آ رہا ہے آپ دیکھیں 3 یہاں پہ آ رہا ہے تو 35%. یا پھر اس طرح ذہن میں رکھیں کہ زیادہ جو سب سے زیادہ ہوگا اتنا ہی فیول کنزمپشن, یعنی اگر آپ اپنی گاڑی کو استعمال کر رہے ہیں تو تقریباً 35%, اگر آپ اس کی اسپیڈ کو بڑھا رہے ہیں تو تقریباً ممکن ہے کہ 35% تک جو ہے آپ کی فیول کنزمپشن اس کے اندر بڑھ جائے. یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے. اب ہم چلیں گے اپنے اگلے سوال پہ کہ ہے وین آر یو الاؤڈ ٹو انٹر این انوائرمنٹل زون. آپ نے ایک انوائرمنٹل زون میں جانا ہے. ہم نے دیکھا تھا کچھ انہوں نے جگہ بنائی ہوتی ہیں جو کہ کھیت کھلیانوں یا اپنی فصلوں کے حوالے سے ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر وہ گرین زون ہے, انوائرمنٹل زون ہے, وہاں پر صرف کچھ مخصوص گاڑیاں آ سکتی ہیں. اس طرح کر کے سائن ہوتا ہے وہ جن کے اوپر ہرا پیلا یا لال اسٹیکر لگا ہے وہ جا سکتی ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ وین آر یو الاؤڈ ٹو انٹر این انوائرمنٹل زون, اگر آپ نے اس قسم کی ایک جنہوں نے ماحول دوست ایک جگہ بنائی ہے آپ اس میں کب جا سکتے ہیں. وین یور کار کین ٹیک ایڈوانٹیج آف اسپیشل رائٹس, جب آپ کی گاڑی کو اسپیشل رائٹ کچھ اضافی حقوق حاصل ہیں. ہم نے پہلے بھی ایک سوال دیکھا تھا, اگر آپ کی گاڑی ایمبولینس ہے, اگر آپ کی فارم ٹریکٹر ہے, جس طرح ٹریکٹر چلا رہے ہیں آپ, کوئی کھیتی باڑی کی آپ کی کوئی چھوٹی گاڑی ہے تو اس کے بعد اسٹیکر نہ بھی ہو تو تب بھی وہ آ سکتی ہے. اف یور کار از ماس ود دا کورسپونڈنگ پرٹیکولیٹ میٹر اسٹیکر, بالکل اگر آپ کی گاڑی کے اوپر وہ اسٹیکر لگا ہوا ہے ہرا لال یا پیلے میں سے کوئی اسٹیکر لکھا ہوا ہے کہ آپ کی گاڑی ماحول دوست ہے, وہ تب جا سکتے ہیں. اف یور کار از لو ان پولوٹنٹس, اگر آپ کی گاڑی سے پولوٹنٹ یا جو ماحول دشمن گیسیں ہیں وہ کم نکلتی ہیں. دیکھیں اگر آپ کی گاڑی کی ایمیشن کلاس اچھی بھی ہے, آپ کی گاڑی سے دھواں کم نکلتا ہے, زہریلی گیسیں کم نکلتی ہیں, تو اس کے باوجود بھی اسٹیکر ہونا ضروری ہے. اگر اسٹیکر نہیں ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے کار کے اوپر کہ آپ کی, یا کار کے مینول میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی گاڑی اس ایمیشن کلاس میں آتی ہے, کچھ کلاس وغیرہ ہوتی ہے یا آگے سوالوں میں ہم دیکھ بھی لیں گے, لیکن اسٹیکر نہیں لگا ہوا, آپ کو اجازت نہیں ہے. اجازت صرف تب ہے جب اسٹیکر لگاؤ یا آپ کو کچھ اضافی حقوق حاصل ہوں, خاص حقوق حاصل ہوں کہ آپ کی ایمبولینس ہے یا ٹریکٹر وغیرہ آپ چلا رہے ہیں. آپ چلیں گے اپنے اگلے سوال پہ. ویئر شوڈ دا پرٹیکولیٹ میٹل اسٹیکر بی افکس ٹو آئیڈینٹیفائی لو ایمیشن وہیکلس. گاڑیوں میں جو اسٹیکر میں نے آپ کو دکھایا ہرا لال یا پیلا, وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کن جگہوں پر ہمیں وہ لگانا چاہیے, گاڑی میں کس جگہ پر لگانا چاہیے کہ وہ صاف نظر آئے. کلیئرلی ویزیبل آن دا ان سائڈ آف دا ونڈ شیلڈ, یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو ونڈ اسکرین ہے اس کے اندر کر کے آپ لگا لیں تاکہ وہ باہر سے نظر آ جائے. یہ جواب ٹھیک ہے. کلیئرلی ویزیبل آن دا ان سائڈ آف دا ریئر ونڈو, دیکھیں جس نے چیک کرنا ہوتا ہے وہ فرنٹ ونڈو سے چیک کرتا ہے آپ کی. فرنٹ
ونڈ اسکرین سے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے والی ریئر ونڈو کے اوپر آپ لگا لیں. یہ جواب درست نہیں ہے. کلیئرلی ویزیبل آن دا آؤٹ سائڈ, یا پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل اپنے ونڈ اسکرین کے باہر اس کو چپکا دیں. دیکھیے اگر باہر چپکائیں گے تو اگر بارش ہو گئی یا باہر لگانے سے نقصان ہی ہے آپ کو, وہ بارش ہو گئی تو وہ گل جائے گا, خراب ہو جائے گا. آپ نے اس کو اندر کی طرف اپنی سامنے والی اسکرین جو ونڈ اسکرین ہے اس پہ تو لگانا ہے, لیکن اندر کر کے اپنی سائڈ پہ لگانا ہے, نہ کہ باہر والی سائڈ پہ. تو یہی اس کا جواب تھا. اگلے سوال پہ چلیں گے. آر یو الاؤڈ ٹو ڈرائیو یور کار ود اے گیسولین انجن وداؤٹ اے particulate matter sticker into an environmental zone marked in this way. کہہ رہے ہیں ایک زون ہے جس میں صرف ماحول دوست گاڑیاں جا سکتی ہیں. آپ کے پاس گیس والی گاڑی ہے, گیسولین اس کا انجن ہے, لیکن وداؤٹ اے particulate matter sticker, لیکن اس پہ وہ اسٹیکر نہیں لگا ہوا, تو آپ جا سکتے ہیں. تو اگر اسٹیکر نہیں لگا ہوا تو ہم نے کیا یاد کیا؟ نو, نہیں جا سکتے. یا تو آپ کا اسپیشل رائٹ یہاں پہ لکھا ہوگا, آپ کو اسپیشل رائٹ ہے, آپ کی گاڑی گیسولین انجن والی ہے اور کوئی اسپیشل رائٹ نہیں ہے کہ آپ کی ایمبولینس ہے یا فارم ٹریکٹر ہے, نہیں ہے, تو آپ کو اجازت نہیں ہے. یس بیکاز اونلی ڈیزل وہیکل, کی پابندی صرف ڈیزل وہیکل کے اوپر ہے, یا پھر کیٹلیٹک کنورٹر, کچھ بھی نہیں. آپ کی گاڑی پہ اسٹیکر نہیں ہے اور آپ کے پاس اسپیشل رائٹس بھی نہیں ہے, نہ ایمبولینس ہے نہ ٹریکٹر, تو آپ نہیں جا سکتے. کلیئر؟ نو, اس کا آنسر نو ہوگا. اگلے سوال پہ چلتے ہیں. ٹائر ایبریشن پلیوٹس دا انوائرمنٹ, ہاؤ کین یو ریڈیوس دس برڈن. کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے جو ٹائر ہے اس پہ رگڑ لگی ہوئی ہے, ٹائر خراب ہے, تو یہ انوائرمنٹ کے لیے خرابی, مطلب انوائرمنٹ کے لیے خطرے کا مسئلہ ہے, اس کو انوائرمنٹ کو آلودہ کر سکتا ہے. تو آپ کس طرح اس کو بچا سکتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ جب ٹائر میں پریشر کم ہوگا, جتنا مینوفیکچرر نے کہا ہے اس سے کم ڈالیں گے تو فیول زیادہ استعمال ہوگا. ہم نے پہلے بھی سوالوں میں دیکھا ہے زیادہ زور لگے گا. تو آپ کس طرح اس سے بچ سکتے ہیں؟ بائی ریگولرلی چیکنگ ٹائر پریشر اکارڈنگ ٹو دا مینوفیکچرر. بالکل, جو آپ کو مینوفیکچرر نے, جو ٹائر بنانے والی کمپنی نے کہا ہے کہ اتنا پریشر ہو, آپ اس کو ریگولرلی چیک کرتے ہیں اتنا پریشر ہے کہ نہیں. اس طرح آپ کا فیول کم استعمال ہوگا, اور اس طرح آپ جو بوجھ ہے جو انوائرمنٹ پہ کو آپ پولوٹ کر رہے ہیں, آلودہ کر رہے ہیں, اس سے بچ سکتے ہیں. بائی ڈرائیونگ ود ونٹر ٹائر ان سمر, گرمیوں میں ونٹر کے ٹائر استعمال کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا یہ ہم نے نہیں کرنا, یہ ماحول دوست نہیں ہے, زیادہ فیول لگتا ہے. گرمیوں میں گرمیوں کے, سردیوں میں سردیوں کے. تھرو اینٹیسپیٹڈ ڈرائیونگ, بالکل اگر آپ پہلے ہی روڈ کو سمجھ لیں کہ مجھے ابھی بریک لگانی ہے یا اسپیڈ دینی ہے, آپ پہلے سے روڈ کی سمجھ بوجھ رکھ لیں, آنے والی گاڑیوں کو 2-3 گاڑیاں اپنے سے آگے نظر رکھیں, تو اس طریقے سے بھی ماحول دوست گاڑی جو ہے آپ چلا سکتے ہیں. اور جو آپ اپنے اس طرح ٹائر وغیرہ, ٹائر ایبریشن اس میں لکھ اس سے بچ سکتے ہیں. اب چلیں گے ہم اپنے اگلے سوال پہ. ہاؤ کین یو ہیلپ پروٹیکٹ دا انوائرمنٹ وائل پلاننگ یور ٹرپس. آپ نے ٹرپ پلان کرنا ہے, آپ نے چھٹیوں پہ جانا ہے, تو آپ اس موقع پر ماحول دوست کیسے رویہ اختیار کر سکتے ہیں؟ بائے اس طرح کار پول ود ادر وہیکل یوزر, کہ میں دوسرے دوستوں کے ساتھ جن کے ساتھ گاڑی ہے ان کے ساتھ کار پول بنا لوں. یہ میں نے ہم نے پہلے بھی دیکھا, اگر ایک ہی ٹرپ پہ جانا ہے تو اگر ممکن ہو تو ایک ہی گاڑی میں 3-4 لوگ اپنی گاڑیاں لے کے جانے کے بجائے کار پول بنا لیں. پلان ٹو یوز پبلک ٹرانسپورٹ انسٹیڈ آف یور اون وہیکل, اگر اس جگہ جہاں آپ جا رہے ہیں ٹرپ کے لیے وہاں پبلک ٹرانسپورٹ اچھی موجود ہے تو کوشش یہ کریں کہ وہی استعمال کریں, اپنی گاڑی کم سے کم استعمال کریں. کمبائن سیورل ڈیسٹینیشن ان ون ٹرپ, اگر آپ کی ڈفرینٹ آپ نے مختلف جگہوں پہ جانا ہے تو آپ کوشش کریں کہ ایک ہی ٹرپ کے اندر وہ ساری جگہوں کو کور کر لیں. آپ اس طرح گوگل میپ سے, آج کل تو سہولت موجود ہے, اگر آپ نے کچھ شہر کور کرنے ہیں, کچھ ایریا دیکھتے ہوئے جانا ہے, تو ایک ہی ٹرپ میں کوشش کریں اسی راستے کے اندر آپ ان تمام جگہوں کو دیکھ لیں. ایسا نہ ہو کہ آپ ایک جگہ چلے گئے, اس کے بعد آپ کو خیال ہے کہ میں نے اس جگہ پہ جانا تھا, تو آپ کو وہ راستہ واپس اتنا مزید طے کرنا پڑے. تو کوشش یہ کریں کہ آپ اپنی منزلوں کو ایک ہی ٹرپ, ایک ہی سفر کے اندر ڈفرینٹ پوائنٹس کے اوپر جہاں آپ نے رکنا ہے پہلے ہی پلان کر کے نکلیں. اس سے بھی آپ ماحول دوست ڈرائیونگ کر سکتے ہیں. اگلے سوال کی جانب چلیں گے جو کہ ہے وچ مینوفیکچر انفارمیشن کین بی یوز ٹو ٹیل ویدر یور وہیکل از انوائرمنٹلی فرینڈلی. کون سی آپ کی گاڑی کا, جو گاڑی بنانے والی کمپنی ہے اس کی کون سی معلومات ہے جس کو دیکھ کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی گاڑی ماحول دوست ہے؟ وہ کون سی انفارمیشن ہے؟ پہلی ہے فیول کنزمپشن کی, کہ آپ کی گاڑی کتنا پیٹرول کھاتی ہے, آپ کتنا پیٹرول پیتی ہے, آپ اس کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ آپ کی گاڑی ماحول دوست ہے کہ نہیں. ایفیشنسی کلاس یا ایمبیشن کلاس سے بھی دیکھ کے بتا سکتے ہیں. دیکھیں ایفیشنسی اور ایمبیشن کلاس وہ ہوتی ہے کہ آپ کی گاڑی CO2 یا کوئی ایسی زہریلی گیسیں جو ہم نے دیکھا ماحول دوست گیس نہیں ہے وہ خارج کرتی ہے کہ نہیں. وہ بھی آپ کی گاڑی کے مینول میں لکھا ہوتا ہے, آپ پڑھ کے بتا سکتے ہیں. یورو 5 ہے, یورو 4 ہے, جو بھی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی ایفیشنسی کلاس, یہ جو گیسیں چھوڑتی ہے, گیس ریلیز کرتی ہے, وہ کون سی ہے, ایمیشن کلاس, کہ اس کی کون سی, اس کی پرفارمنس کیسی ہے گاڑی کی. تمام چیزیں دیکھ کر آپ بتا سکتے ہیں آپ کی گاڑی ماحول دوست ہے کہ نہیں.
اگلے سوال پہ چلیں گے. یو وانٹ ٹو ٹرانسپورٹ کارگو. آپ نے کارگو لے کے جانا ہے, یعنی آپ نے کچھ زیادہ سامان ہے جو کہ آپ نے لے کے جانا ہے, آپ لوڈ کرنا ہے ٹریلر پہ یا اپنے ٹرک پہ. آپ کو کیا چیز ذہن میں رکھنی ہوگی. دا لوڈ مسٹ نوٹ سلپڈ اور فال اوور وائل ڈرائیونگ, کہ لوڈ جو ہے وہ سلپ نہ ہو. اور ہم لوڈ کو, میں پہلے بھی اس سوالوں میں دیکھا, آپ نے لوڈ کو سیکیور بنانا ہے تو لوڈ سلپ نہیں ہونا چاہیے, نہ گرنا چاہیے, یہ ضروری ہے. دا روڈ سیفٹی آف دا وہیکل مسٹ نوٹ بی امپیئرڈ, کہ روڈ کی جو گاڑی کی روڈ پہ چلنے والی جو گاڑی کی سیفٹی ہے, روڈ سیفٹی ہے, اس پہ بھی آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا, وہ بھی خراب نہیں ہونی چاہیے. کہ اگر آپ کا لوڈ زیادہ ہے تو آپ نے اس لوڈ کو پراپر باندھنا ہے صحیح سے. ایسا نہ ہو کہ روڈ پہ چلتے ہوئے وہ لوڈ آپ کی گاڑی کی سیفٹی کے لیے خطرہ بن جائے, وہ لوڈ آگے پیچھے دائیں بائیں ہو جائے تو آپ کی روڈ سیفٹی, آپ کی گاڑی جھک جائے, وہ بھی خیال میں رکھنا ہے. آئی مسٹ نوٹ بی ہنڈرڈ بائی دا لوڈ وائل ڈرائیونگ, اور لوڈ میں اس طرح رکھوں کہ اگر میں گاڑی چلا رہا ہوں اور میں شیشوں پہ آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھ رہا ہوں تو وہ لوڈ میرے راستے میں نہیں آنا چاہیے, مجھے کلیئر نظر آنا چاہیے, وہ لوڈ ہنڈرڈ نہ روکے میرے ویو کو. تو یہ اس کا جواب ہے. اگلے سوال پہ چلتے ہیں. دیر از آئل آن دا روڈ, ہاؤ شوڈ یو ایکٹ ناؤ. دیکھیں روڈ پہ آئل ہے, آپ کو پتہ ہے اگر آپ آئل پہ گاڑی چلائیں گے تیز میں تو آپ کی گاڑی پھسل سکتی ہے. انہوں نے جب بھی دیکھیں, ویسے بھی یہاں کی اسپیڈ لمٹ تھی 30 کی, تو آپ کیا کرنا چاہیے یہاں پر. آئی اوائڈ ہیوی بریکنگ اینڈ جرکی اسٹیئرنگ, میں اچانک زور سے ایسی بریک لگانا پڑ جائے مجھے, یا میں اپنی اسٹیئرنگ کو دائیں بائیں گھماؤں, مجھے اس سے بچنا چاہیے بالکل, ورنہ آپ کی گاڑی پھسل سکتی ہے. ایک تو ویسے ہی بارش ہو رہی ہے, اوپر سے آئل بھی موجود ہے, تو آپ نے اسٹیئرنگ کو زیادہ نہیں گھمانا اور ہیوی بریک بھی نہیں کرنا. آئی موو ٹو دا لیفٹ ہاف آف دا روڈ, کہہ رہے ہیں کہ میں الٹے ہاتھ پہ مڑ رہا ہوں. دیکھیں سامنے سے ویسی ہی گاڑی آ رہی ہے, تو آپ الٹے ہاتھ پہ مڑنے میں اس میں کوئی لوجک نظر نہیں آتی کہ آپ اپنی گاڑی کو الٹے ہاتھ پہ اور تھوڑے الٹے ہاتھ پہ لے جائیں اس سے آئل سے بچنے کے لیے, بلکہ آپ سامنے گاڑی سے ٹکرا سکتے ہیں. آئی ول انفارم دا فائر ڈپارٹمنٹ, بالکل جو فائر ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ اس چیز کے لیے ضروری ہے کہ وہ روڈ کی سیفٹی اور جو آگ لگنے کے حوالے سے جو معاملات دیکھتا ہے, آپ کے پاس کا نمبر ہوگا, آپ اس کو نوٹیفائی کر دیں, ان کو کال کر کے بتا دیں کہ یہاں روڈ پہ آئل ہے جو کہ خطرے کی علامت ہے, خطرہ بن سکتا ہے. تو یہ دونوں آپ کی ذمہ داریاں بنتی ہیں. اگلے سوال پہ چلیں گے. وٹ ڈو یو ہیو ٹو بی پریپیئرڈ فار. دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ روڈ پہ باؤس ٹیل ہے یا کنسٹرکشن ورک کوئی ترقیاتی کام ہو رہا ہے, تو کہہ رہے ہیں آپ کو کن چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے. آن ورکرز اینڈ کنسٹرکشن اکوپمنٹ آن دا روڈ وے, بالکل یہ ہو سکتا ہے کہ روڈ کے اوپر جو کام کرنے والے ہیں وہ بھی موجود ہو, اور ان کا سامان جو روڈ کے اوپر استعمال کر رہے ہیں, لگا رہے ہیں, وہ روڈ پہ ہو سکتا ہے, یہ ٹھیک ہے. آن این ان ایون اینڈ ڈرٹی روڈ, ایون یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو روڈ ہے اس پہ مٹی ہو اور روڈ اوپر نیچے, کیونکہ روڈ بن رہا ہے, روڈ پہ ڈھلوان گڑھے بھی ہو سکتے ہیں, یہ ممکن ہے. ٹریفک فلو ریگولیٹڈ بائی پولیس, دیکھیے ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا کہ پولیس کا کوئی بندہ موجود ہے, نہ کوئی سائن ہے اس چیز کا. تو یہ جواب درست نہیں ہے کہ جہاں بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے بہت شیلے لگا ہوئے وہاں پولیس بھی ہوگی, نہیں, یہاں ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا دور تک بھی, نہ کسی اشارے سے کہ پولیس موجود ہے, تو یہ اس کا جواب نہیں ہے. اگلے سوال کی جانب چلیں گے جو کہ کہہ رہے ہیں کہ وٹ ڈینجرس ڈو یو ہیو ٹو ایکسپیکٹ اسپیشلی ان رورل ایریاز. جو رورل ایریاز ہیں آپ کے, جیسے آپ سمجھے گاؤں دیہاتوں میں آپ جا رہے ہیں, آپ شہر سے باہر ہیں, تو ان جگہوں پر آپ کو کیا خطرات ہو سکتے ہیں. ود ڈرٹ آن دا روڈ, بالکل یہ ممکن ہے کہ وہ جو گاؤں دیہات والی جگہ ہیں ان پہ روڈ پہ مٹی ہو, ایسا ہو سکتا ہے. ود سلو ایگریکلچرل وہیکلس, کیونکہ وہ گاؤں دیہات ہیں تو زراعت کی گاڑیاں, ٹریکٹر وغیرہ بھی وہاں پر ہوں گے, تو یہ بھی آپ کو سلو گاڑیاں بھی وہاں ہو سکتی ہیں, آپ کو اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. ود اوور سائز ایگریکلچر وہیکلس, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت بڑے سائز کی, جو آپ کو پتہ ہے جو زراعت والی گاڑی ہیں, جو ایگریکلچرل ٹریفک گاڑی ہیں, وہ بہت بڑی بھی ہوتی ہیں, ٹرک وغیرہ ہوتا ہے, اس میں ایک فصل جا رہی ہوتی ہے, تو وہ چیز بھی آپ کو ذہن میں رکھنی ہوگی کہ وہ بھی روڈ پہ خطرہ ہو سکتی ہے. اب چلیں گے ہم اپنے اگلے سوال پہ جو کہ ہے یو ڈرائیو فرام انپیوڈ ٹیرن فیلڈ کنسٹرکشن, کے آپ کسی کھیت سے یا کسی جگہ بلڈنگ بن رہی تھی, آپ وہاں سے باہر نکلے انٹو پبلک روڈ, ایک بڑے روڈ کے اوپر آ گئے, اینڈ پولوٹیڈ کنسیڈریبلی, اور آپ کی گاڑی اور آپ کی جو پہیوں میں مٹی لگی ہوئی تھی کیونکہ آپ کسی کنسٹرکشن کی سائٹ سے یا کسی کھیت سے آ رہے تھے, تو وہ روڈ پہ مٹی آ گئی ہے. ہو از ریسپانسبل فار ریموونگ دس ٹریفک آبسٹرکشن, جو مٹی وغیرہ یا جو کوئی گند اگر آپ کی گاڑی سے پبلک روڈ کے اوپر آ گیا, اس کو کون صاف کرے گا. دا ریسپانسبل روڈ کنسٹرکشن اتھارٹی, کہ جو روڈ کی بنانے والی کمپنی ہے وہ تو بنا کے جا چکی ہے, اس کی ذمہ داری نہیں ہے. دا ریزیڈنٹس آف دس روڈ سیکشن, کے جو لوگ اس روڈ پہ رہ رہے ہیں, جو رہنے والے ہیں, وہ صاف کریں گے نہیں. یو ایز اے پرپیٹریٹر, یہ آپ کی ذمہ داری ہے کیونکہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں, آپ نے وہ مٹی لے کر آئے ہیں, تو آپ ہی وہ صاف کریں گے, یہ اس کا جواب ہے.
اب چلیں گے ہم اپنے اگلے اور آخری سوال پہ. فار وچ وہیکلز ڈز دا ڈرائیونگ بین آن سنڈیز اینڈ پبلک ہالیڈیز اپلائی ان کیس آف کمرشل اور پیڈ گڈ ٹرانسپورٹ؟ کہ کون سی گاڑیاں ہیں جن کو نارملی اجازت نہیں ہوتی اتوار کو یا پبلک ہالیڈے جو فائر ڈاک وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اوپر، کہ وہ جو کمرشل گاڑیاں یا جو سامان وغیرہ ڈیلیور کرتی ہیں، کون سی وہیکلز ہیں جن کو اجازت نہیں ہوتی گاڑیوں کو کہ وہ پبلک روڈ کے اوپر آئیں اتوار کو یا چھٹی والے دن جو پبلک ہالیڈیز ہیں، جو پیڈ جو گاڑیاں جو پیسے لے کر سامان ایک جگہ دوسری جگہ لے کے جاتی ہیں یا جو کمرشل استعمال کی ہیں. 4 ٹرکس وتھ ٹریلرز، بالکل جو ٹرک جن پہ ٹریلر لگا ہوا ہے اور وہ کمرشل یوز کے ہیں جو کہ 7.5 ٹن سے زیادہ ہی ہوں گے اوبویسلی، وہ نہیں ہو سکتے. 4 ٹرکس ود اے گروس وہیکل ویٹ اوور، یا وہ ٹرک جن پہ ٹریلر نہیں بھی ہو، وہ سمبل ٹرک بھی 7.5 ٹن سے زیادہ ان کا وزن ہو، تو ان کو بھی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اتوار کو یا اتوار سے ہٹ کے جن دنوں پہ چھٹیاں ہیں وہ پبلک روڈ پہ آئیں. وہ گاڑیاں جو کہ 7.5 ٹن سے کم ہیں وہ ٹریول کر سکتی ہیں، لیکن وہ کمرشل گاڑیاں جو کہ کمپنی کا مال وغیرہ یا دوسری چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتی ہیں ان کو اجازت نہیں ہے کہ ان میں ٹرک اور ٹریلر ہو. ان کو اجازت نہیں ہے، یا صرف ٹرک کا وزن بھی 7.5 ٹن سے زیادہ ہو اس کو بھی اجازت نہیں ہے روڈ پہ آنے کی اتوار کو یا چھٹی والے دن. فور کارس وتھ ٹریلر، دیکھیں کار ہے ساتھ ٹریلر لگا ہوا ہے، اس کا وزن 7.5 ٹن سے کم ہی ہوگا. نارملی آپ کو پتہ ہی ہے کہ 3.5 ٹن تک الاؤ ہوتا ہے. تو کار میں اگر ٹریلر ہے وہ کمرشل یوز کے لیے نہیں ہے، وہ پبلک یوز کے لیے وہ ہو سکتا ہے کوئی آدمی ٹریلر لگا کے کسی کام سے جا رہا ہو، اس نے کوئی اپنا لوڈ رکھا ہو، لیکن وہ گاڑیاں جو کہ کمرشل ہیں، جو انڈسٹری کی گاڑیاں ہیں جو سامان ڈیلیور کر رہی ہیں بھاری سامان، ان کو اجازت نہیں ہوتی. اور یہ جب ہمارا درست ہے. تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم نے جرمن ڈرائیونگ لائسنس کی تھیوری کی تیاری مکمل کر لی ہے. ہم نے کل ملا کر اس کی تقریباً 38 ویڈیوز بنائی ہیں، جس میں ہم لوگوں نے تقریباً 14 کے قریب ٹاپک کور کر لی ہیں جو ٹوٹل ٹاپک بھی ہیں، اور لگ بھگ 1100 سے زیادہ سوالات کور کیے ہیں. تو یہاں پر ہماری جو ویڈیو سیریز تھی، جو ہمارا ایک طریقہ تھا ہم لوگ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے تھے، وہ یہاں پہ آ کے ختم ہوتا ہے. ہم نے تمام سوالات کی آپ کو مکمل تیاری کروا دی ہے. اب میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کو اپنے اختتام کے طور پہ بتا دوں کہ اب ہم لوگ ایک سلسلہ شروع کریں گے، اس میں ہم لوگ جو امتحانات آتے ہیں ان کو ہم لوگ سولو کرنا شروع کریں گے، ان کی تیاری کا ایک مرحلہ شروع ہوگا. تو ہم لوگ کچھ ایک یا دو ایگزام اس کے اندر سولو کریں گے، آپ کو بتائیں گے ایگزام کیسے نظر آتا ہے، فائنل ایگزام کیسا ہوتا ہے، کتنی دیر کا ہوتا ہے، کس طرح آپ نے سوالوں کو اٹیمپٹ کرنا ہے، کون سی غلطیاں نہیں کرنی آپ نے، اور کس چیز کو فالو کرنا ہے، یہ سب ہم بتائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے پچھلی ایک دو ویڈیوز کے اندر بھی آپ کو لوگوں کو یاد دہانی کروائی تھی کہ ایک چیلنج ہم آپ لوگوں کو بھی دے رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اب تک ہمارے ساتھ مکمل سوال کر لی ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ وہ ایگزام کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور وہ 4 پروفنگ موڈ میں، یعنی ہر آپ کی موبائل ایپ کے اندر جو آپ استعمال کر رہے ہیں اس میں ایک موڈ ہوگا کہ امتحان کی تیاری والا، ایگزام سے پہلے آپ اس میں جا کے یقیناً امتحان کی تیاری والے سوال، جو کہ 30 سوال آتے ہیں امتحان میں، آپ وہ حل کریں گے. تو آپ یقیناً 20 یا 30 ایگزام، عام طور پہ لوگ 15-20 ایگزام سولو کرتے ہیں. آپ ان میں سے ایک ایگزام کی ویڈیو بنا کر ہمیں ریکارڈ کر کے بھیجیں، بے شک اپنے موبائل سے بنا لیں یا آن اسکرین کوئی ریکارڈنگ ٹول استعمال کر لیں. جب بھی آپ یہ ویڈیو بنا لیں، آپ ابھی بے شک 5ویں ویڈیو کے اوپر ہیں، 10ویں ویڈیو کے اوپر ہے، جب آپ آخر تک آ جائیں، اور جو بھی تک ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، جو آخر تک موجود ہیں اس سوال تک، جنہوں نے پورے سوال مکمل کیے ہیں، اگر وہ ایگزام اٹیمپٹ کرنے جا رہے ہیں پریکٹس کے لیے اپنی موبائل ایپ میں یا اپنے ڈیسک ٹاپ پہ ہی، اس کی ایک ویڈیو ریکارڈ کریں، ویڈیو ہمیں بھیجیں. ہم اس ویڈیو کو ایڈٹ کر کے اپنے یوٹیوب چینل پہ ایگزام کے طور پر ڈالیں گے. اس طرح ایک انٹریکشن بڑھے گا، ہمیں سارے ایگزام سولو نہیں کرنے پڑیں گے، باقی لوگ بھی اپنے ایگزام سولو کریں گے، اور ایک ہم انٹریکٹیو سا ایک سیشن شروع ہو جائے گا. اور اگر آپ چاہیں کہ آپ کی تصویر بھی آئے، آپ کا نام بھی آئے، تو ہم وہ بھی اپنے تھمب نیل کے اندر ویڈیو میں شامل کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام نہ آئے، آپ انونیمسلی آپ رکھنا چاہ رہے ہیں، تو تب بھی آپ جو ہے وہ نہ بھیجیں، آپ صرف ایگزام سولو کر دیں، ہم لکھ دیں گے کہ ہمارے ایک ویور نے ہمیں بھیجا ہے. تو یہ آپ سب کو ایک چیلنج ہے، آپ چاہیں تو اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. سوری. تو دوستو اس کے ساتھ ہی یہ سلسلہ ختم ہوا. ایک بہت ہی پروڈکٹیو قسم کا سلسلہ تھا، بہت مزہ آیا. مسلسل ویڈیوز ریکارڈ کرنا، اس کے بعد ان کو ایڈٹ کرنا ایک لمبا مرحلہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے اس کے پیچھے ایک موٹیویشن تھی. ہمیں پتہ تھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ایگزام سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ ساری ویڈیوز ایک دفعہ دوبارہ گو تھرو ہو جائیں، خاص طور پہ جب آپ کی یہ اپنی زبان اردو یا ہندی جو آپ سمجھتے ہیں اس میں سارے سوالات آپ کو سمجھائے جائیں، آپ ان سوالات کو سمجھیں. یا جو کچھ لوگ ہیں جن کو
سوالات سمجھنے میں مسئلہ ہے، جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ بھی گھر بیٹھ کے ہمارے اس یوٹیوب سے فری کورس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جاتے جاتے میں خاص طور پہ دوبارہ شکر گزار ہوں جو کہ ایک ڈرائیونگ لرننگ سسٹم ہے فارشل کارڈ، جنہوں نے ہم سے بھرپور تعاون کیا۔ انہوں نے ہمیں سپورٹ دی، اپنی اپلیکیشن دی، انہوں نے ہمیں لوگوز دیے، انہوں نے ہمیں ہر لحاظ سے ہمیں سپورٹ کیا اس ویڈیوز کے دوران، اور ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اردو زبان میں اپنی مادری زبان کے اندر ایک ویڈیو سیریز شروع کر کے ہم اپنے سامعین تک تمام سوالات کو اچھا سا ایکسپلین کر کے پہنچائیں۔ تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ میں شکر گزار ہوں اپنے تمام سامعین کا، ویورز کا، جو ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، جو مستقبل میں دیکھیں گے۔ اور اگر ان کو کسی بھی قسم کے کوئی سوال ہیں، کوئی کوسچن ہیں، وہ اس ویڈیو کے کمنٹ میں ڈال دیں کہ مجھے اس سوال میں مسئلہ ہے، ہم ان کو دوبارہ ایکسپلین کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ایک اور سلسلہ بھی آگے شروع ہم لوگ کریں گے بونس ویڈیوز کا، کہ جو سوالات ذرا مشکل ہیں یا کچھ چیزیں جو کہ آپ کو یاد کرنی پڑتی ہیں، اس کے ہم ٹیبل وغیرہ بنا کے آپ کو دکھا دیں گے، تاکہ وہ ٹیبل آپ اپنے پاس رکھ لیں اور اس کو ڈیلی پڑھ کے کہ کتنی سپیڈ کس روڈ پہ ہوتی ہے، کتنا فاصلہ رکھنا ہوتا ہے، وہ بھی آپ لوگ یاد کر لیں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں کو گڈ لک کہوں گا کہ جو لوگ جرمن ڈرائیونگ لائسنس کی تھیوری کا امتحان دینے والے ہیں، یا ان کا اگلے ہفتے یا کبھی بھی امتحان ہے، جو مستقبل میں امتحان دیں گے، ان سب کو میری جانب سے فیلڈ لک، میں ان کو گڈ لک بولوں گا، ہماری ٹیم آپ کو گڈ لک کہے گی۔ اور میں امید ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا، ایک ویورشپ کا ایک سلسلہ تھا، یہ آگے بھی چلتا رہے گا۔ آپ لوگ ہمیں ویڈیوز بنا کر بھی بھیجیں گے اپنے ایگزام کی، ہم بونس ویڈیوز بھی شامل کریں گے۔ اور آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی کوئری، کوئی کوسچن ہو، تو آپ لوگ جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ڈال سکتے ہیں، ہماری ٹیم اس کو جلد سے جلد رسپانس کرنے کی کوشش کرے گی۔ تو اپنا بہت خیال رکھیں، جرمن ڈرائیونگ لائسنس کی تھیوری کی تیاری کرتے رہیں، اور آپ سب کو ایگزام کے لیے بیسٹ آف لک۔ اپنا بہت خیال رکھیے دوستو، اللہ حافظ۔